پارہ نمبر 18 صفحہ نمبر 1 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گئے، المؤمنون ایمان والے، الذین ہم وہ جو کہ فی صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورت کا نام بہت واضح ہے، مؤمنون، یعنی صاحب ایمان کون ہے، مومن کی کیا صفات ہیں، کون سی صفات اپنانے سے انسان مومن ہوتا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان دو حوالے سے اچھی صفات کا بھی ذکر کیا اور ان صفات کا بھی ذکر کیا کہ جو ایک مومن کا زیور ہیں، اور ان باتوں کا بھی ذکر کیا جس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ اور جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس وقت کا پس منظر یہ تھا کہ ایک طرف مسلمان تھے، مکی دور تھا، اور وہ مشکل حالات سے گزر رہے تھے، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، زیادتی کی جا رہی تھی، ناانصافی کی جا رہی تھی۔ اور دوسری طرف مشرکین تھے، طاقتور تھے، عزت اور عہدے بھی بڑے بڑے پاس تھے، اس کے ساتھ پھر مال کاروبار بھی تھا، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس کے مجاور تھے۔ تو ایک طرف ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ جن کے پاس دنیا کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، شاید کہ یہ بہت ہی زیادہ آگے نکل جائیں گے، اور دوسری طرف مومن تھے جو مشکل حالات سے گزر رہے تھے، تنگ دستی کا اور مشکل حالات کا سامنا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان حالات میں یہ صورت نازل کی کہ جس کا آغاز یہ ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن واقعتاً کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ تصور دیا کہ کامیابی وہ نہیں ہے جو معاشرے میں نظر آ رہی، کامیابی وہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں، کامیابی وہ ہے جسے تمہارا رب کامیابی کہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہی اصل کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی۔ آج بھی ایک معاشرے میں تصور ہے کامیابی کا کہ انسان کے پاس بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، اسباب وسائل، اچھی نوکری ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں، یہ کامیابی۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیابی نہیں۔ تو ان حالات میں یہ بات کی گئی کہ جب مسلمانوں سے سب کچھ چھینا جا رہا تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، ظلم کیا جا رہا تھا، زیادتی کی جا رہی تھی، کہ اصل کامیابی یہ باتیں ہیں، یہ صفات ہیں جن کو تم اپناؤ۔ آج بھی مسلمانوں کے حالات ایسے ہی ہیں، پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اصل کامیابی وہ یہ صفات ہیں، ان صفات کو اپناؤ۔ اور آغاز یہ کیا فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق واقعی کوئی شک نہیں ایمان والے فلاح پا گئے۔ فلاح کا لفظ اذان کے اندر بھی ہے، حی علی الفلاح۔ عربی زبان میں جو کسان ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں فلاح، کسان فلاح اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی کھیتی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہے ہیں، زمین جن کے پاس ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب پانی لگانا ہو، پانی کی باری ہو، کبھی صبح 3 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 1 بجے، اور کبھی کس وقت، کبھی کس وقت اس کو اپنے پانی لگانے کے لیے جانا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ چلو سوتا رہتا ہوں، کوئی بات نہیں، آج نہیں لگے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ نہیں، وہ اٹھ کے جاتا ہے، وہ سردی، گرمی، موسم، تھکاوٹ، اپنی نیند، کچھ نہیں دیکھتا۔ سخت دھوپ ہو تو وہ وہاں پر چلا جاتا ہے سپرے کرنے کے لیے، سخت گرمی ہو، سخت سردی ہو
وہ وہاں پہ گوڈی کرنے کے لیے جاتا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ایک محنت ہوتی ہے، اس محنت کے بعد 4-6 مہینے کے بعد فصل تیار ہوتی ہے، پھر اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ تو مومن کامیاب ہو گئے تو گویا کہ جسے اللہ رب العزت کامیابی قرار دے رہے ہیں، اس کامیابی کے حصول کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑے گی، اس کامیابی کے حصول کے لیے بھی کچھ چھوڑنا پڑے گا، کچھ آگے کرنا پڑے گا، کچھ پیچھے کرنا پڑے گا، کچھ آپ کا دل چاہے گا، کچھ آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ یہ ہے قد افلح المؤمنون۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان کو اللہ رب العزت عزت، کامیابی، کامرانی، صحت، سکون، یہ ساری چیزیں دنیا میں، اور اس کے بعد آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی۔ اور فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تو ہم کامیابی کا وہ تصور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا داری میں تو میں 4 لوگوں سے آگے نکل سکتا ہوں، لیکن 6 پھر میرے آگے۔ 7 ارب کی آبادی میں ہم کس سے مقابلہ کر سکتے ہیں آگے نکلنے کا؟ لیکن ایمان کی صفات وہ ہیں کہ ان صفات میں سے جو جتنی کوشش کرے گا اتنی محنت کے مطابق وہ پا لے گا۔ دنیا میں کوئی آدمی بڑی محنت کرتا ہے، اینڈ پہ خسارہ، لیکن ایمان کے معاملے میں یہ نہیں۔ یہاں تو اللہ فرماتے ہیں 1 ذرے کے برابر بھی کرو گے اللہ رب العزت اسے بھی سامنے لے آئے گا۔ تو قد افلح المؤمنون، مومن واقعتاً کامیاب ہو گئے۔ اب مومن کون ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، شناختی کارڈ پہ لکھوا دیا کہ مذہب اسلام ہے، پاسپورٹ پہ ہو گیا مذہب اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، نام مسلمانوں جیسے ہیں، نہیں۔ مومن کون ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نماز میں توجہ ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ خشوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی کیفیت جو کسی بڑے کے سامنے انسان کی ہوتی، جس کے دل میں ماں باپ کا ادب ہو تو وہ ان سے اس لہجے میں بات نہیں کرتا جس لہجے میں اور لوگوں سے کرتا ہے، وہ سوچ کے بات کرتا ہے، سلیقے سے بات کرتا ہے، باپ کے سامنے ادب سلیقے سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز انسان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے سامنے، تو اسے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں اللہ احکم الحاکمین کے سامنے ہوں، لہذا میں کیسے کھڑا ہوں۔ نمازی وہ نمازی ہے جس کی نماز میں خشوع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، توجہ ہے۔ اور عاجزی، انکساری، خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ نماز پر محنت کرنے سے، نماز پر محنت کرنے سے۔ آج گانے کے لیے تو محنت ہے، ریاض ہے، اور گانے تو چھوڑیں، ایک سیلفی بنانے کے لیے 7 آدمی سیلفیاں بنا کے ایک رکھ کے باقی ڈیلیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ حالانکہ وہ اپنی تصویر ہے، چاہے وہ صحیح آئی ہے غلط آئی ہے تو اپنی ہے، اور اصل وہی ہوتی ہے جو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی سیلفی جس کو ہم نے خود بنانا ہے، خود اس کے لیے ہم کبھی ادھر سے اینگل لے کے، کبھی ادھر سے لے کے، کبھی ادھر سے لے کے، کبھی فلیش آن کر کے، کبھی بند کر کے، کبھی یہ کر کے، تو نماز کے لیے کوئی محنت نہیں، بس جیسے مرضی اٹھ کے آؤ، جیسے مرضی پڑھ کے چلے جاؤ، نہیں، نماز کے لیے بھی محنت ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، جتنے نفل پڑھو گے اتنی اللہ کے ساتھ توجہ درست ہوتی جائے گی۔ دوڑتے ہوئے آنا، بھاگتے ہوئے جانا، یہ اللہ کے ساتھ، اس کے حق کے ساتھ بے قدری ہے، نہ قدری ہے۔ انسان اگر یہ پتہ ہو اسے کہ مجھے کس کی طرف سے بلایا گیا ہے، اس کے اندر بلانے والے کی عظمت ہو، اس کے گھر کی عظمت ہو، تو انسان پھر آنے کا سلیقہ بھی اور ہو، اور نماز کی ادائیگی کا سلیقہ بھی ہو۔ تو پہلی صفت ہے نماز میں خشوع، عاجزی، انکساری، توجہ۔ دوسری بات والذین ہم، اور وہ لوگ جو کہ عن اللغو، بے ہدہ باتوں سے معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ جس آدمی نے کسی منزل پہ جانا ہو تو وہ راستے میں کھڑے ہو کے مداریاں نہیں دیکھتا۔ جس آدمی نے کسی ضروری کام جانا ہو تو وہ راستے میں لگے ہوئے تماشے نہیں دیکھتا۔ ایک مومن کی منزل آخرت ہے،
تو لہٰذا جب ایک مومن کی منزل آخرت ہے تو پھر اس کے پاس کیسے فرصت ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ یہ تماشا لگا ہے اس کو دیکھ لو، یہاں پہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے یہ اس کو دیکھ لو، یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ اس کو دیکھ لو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ایک مومن کی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جب ایسی چیزوں سے گزرتا ہے تو عزت بچا کے نکلتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا کام کی نہیں ہے، ہم نے تو اپنی منزل پہ جانا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے شہروں میں اپنے کسٹمر سے پیسے وصول کرنے جاتے ہیں اور ان علاقوں کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ رہنے کے لیے چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن کبھی راستے میں رکتے نہیں ہیں کہ چلیں یہاں رک جائیں 2 دن ٹھہر جائیں، نہیں، پتہ ہے کہ ہم نے یہاں سے پیسے لینے ہیں، پیسے لے کے دوبارہ واپس جائیں، پیچھے بھی کام ہے۔ ایک مومن کا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، اس کے پاس فرصت ہی نہ ہو ان چیزوں ان کاموں کے لیے، چونکہ اندر ایمان کی خوبی نہیں ہے، اس کی چنگاریاں وہ مدھم ہوئی پڑی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ فضول کام بھی کر لو، یہ فضول کام بھی کر لو، یہ فضول کام بھی کر لو۔ 6 کروڑ روپیہ یہ ایک ڈرامے کو دیکھنے کے لیے سینموں پہ خرچ کر دیا ایک دن میں۔ کیسے خرچ ہوا؟ 6 کروڑ کیسے بنا؟ سارا سب کے ملا کے بنا نا۔ تو ایک مومن کا رویہ جب اس طرح کا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ تماشا بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو۔ کام اور بامقصد زندگی گزارنے والا وہ ان چیزوں سے ہمیشہ دور ہی رہتا ہے۔ تو مومن کی صفت کیا ہے؟ اور پھر یہ نماز کا اثر، نماز کے بعد اس چیز کو ذکر کیا کہ جو نمازی ہے اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ خود کو بیہودہ باتوں سے روکے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ پہلے میچ آدھا چھوڑ کے آیا ہے اور آدھا نماز کے بعد جا کے دیکھنا۔ ایسی نماز میں کیا توجہ ہوگی؟ جس کے نماز میں یہ چلتا رہے گا پیچھے سکور پتہ نہیں کتنے ہو گئے، آؤٹ پتہ نہیں کتنے ہو گئے۔ ان لوگوں کا تو کاروبار ہے۔ آپ کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے اندر کبھی فٹ بال کے وہ میچ آ رہے ہیں، کبھی کرکٹ کے آ رہے ہیں۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے، اس وقت کے اندر لوگ فارغ ہیں تو ان کو اس کام میں لگاؤ۔ جتنے زیادہ ویورز ہوں گے اتنا زیادہ انکم ہوگی۔ اور ہم بھی تراویح کو چھوڑ اور ہر چیز کو چھوڑ، رمضان کے تقدس کو چھوڑ، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ، ہر چیز کو چھوڑ، بس میچوں کو پکڑو۔ تو نماز کا اثر یہ ہے کہ نماز مومن کو ایسا بنا دیتی ہے کہ پھر وہ فضول چیزوں، فضول کاموں کی طرف نہیں لگتا۔ تیسری صفت والذین ہم، اور وہ لوگ جو کہ للزکوٰۃ، زکوٰۃ کے لیے فاعلون، اسے کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ یہ مکی صورت ہے۔ زکوٰۃ کا حکم جو مال کی زکوٰۃ ہے یہ مدنی دور کے اندر آیا۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد ہے پاکیزگی، اخلاق پاکیزہ ہوں، زبان پاکیزہ ہو، کان پاکیزہ ہوں، دل پاکیزہ ہوں۔ ہماری ساری توجہ آ گئی ہے کپڑوں کی طرف، برانڈز، گڑیوں کے برانڈز ہیں، کپڑوں کے ہیں، گلاسز کے ہیں، ظاہر کی طرف ساری توجہ چلے گی۔ اندر کیسا ہو کوئی فکر نہیں۔ مومن کو کیا کہا کہ مومن وہ ہے جو اندر کی پاکیزگی کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کا اصل مقصد وہ اندر کی پاکیزگی ہوتا ہے، اور جس کے اندر اندر کی پاکیزگی آ جاتی ہے پھر وہ ظاہر کے ان لچھنوں کے اندر نہیں پڑتا، پھر وہ اندر کی پاکیزگی کو مقصد بنا کے سب کچھ کر کے پھر یہ چیزیں اس کے نزدیک غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تیسری خوبی ہے پاکیزگی، زبان کی بھی، اخلاق کی بھی، نظر کی بھی، کانوں کی بھی، سوچ فکر کی بھی، خلوت کی بھی، جلوت کی بھی۔ لوگوں کے سامنے رویہ انسان کا اور ہو اور خلوت میں انسان کا رویہ اور ہو، یعنی لوگوں سے ڈرے رب سے نہ ڈرے، لوگوں کا خوف ہو رب کا خوف نہ ہو، حالانکہ رب کا خوف ایک مومن کے اندر سب سے زیادہ۔ چوتھی خوبی فرمائے والذین ہم، اور وہ لوگ جو کہ لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک، فإنہم غیر ملومین، تو پس یقیناً وہ قابل ملامت نہیں، فمن ابتغی، تو جو کوئی تلاش کرے، وراء ذلک، اس کے سوا، فأولئک هم العادون، تو یہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔
یہ چوتھی خوبی ہے کہ مومن پاک دامن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی۔ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں منع کیا ہے وہاں ہمیں جائز ذرائع بھی دیے۔ زنا سے منع کیا ہے تو نکاح کی صورت میں ہمیں اس کا جائز راستہ بھی دیا۔ حرام سے منع کیا ہے تو حلال کی صورت میں اس کا جائز راستہ بھی دیا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال کرے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہوں پر اس تعبیر کو یوں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مفہوم کیا ہے کہ کسی ایسے راستے کی طرف بھی نہ جاؤ جو انسان کو زنا تک لے جائے، کسی ایسے راستے کی طرف۔ اور وہ کون سی چیزیں، کون سے راستے ہیں جو انسان کو زنا تک لے جاتے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے بد نظری۔ موبائل کے ذریعے سے انسان پہلے کچھ دیکھتا ہے، پھر کچھ آگے جاتا ہے، پھر کچھ اور آگے جاتا ہے، پھر کچھ اور آگے جاتا ہے، ایسے ساری حدود کو پامال کرتا ہے۔ یکدم انسان زنا تک نہیں پہنچتا۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون کا مطلب عفت اور پاک دامنی تب آئے گی جب انسان اس طرف جانے والے تمام کے تمام راستوں سے خود کو روکے، خود کو بچائے۔ ہاں نکاح ہو جائے تو یہ اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا جیسے پہلے دور کے اندر تھا اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے باندیوں کا، تو پھر اس کی اجازت تھی۔ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کے عام ہونے کی ایک بڑی وجہ وہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ پہلے بچے جوان ہوتے تھے، ماں باپ کو فکر ہوتی تھی شادی کی، 18-19 سال کی عمر میں شادی کر دیتے تھے۔ اب پڑھنے والا وہ گریجویٹ تک وہ 23-24 سال کی عمر میں جا رہا ہے، 2 سال رشتہ دیکھنے میں گزر گئے، 1-2 سال شادی کرنے میں گزر گئے، 26-27 سال کی 28 سال کی عمر میں اگر ایک بچے کی ایک بچی کی شادی ہو اور وہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے تو 13 سال تک اپنے آپ کو انسان ان خرافات سے، ان لغویات فضولیات سے بچائے رکھے، یہ بہت بڑا جہاد، آسان نہیں۔ اور پھر ماحول ایسا، معاشرہ ایسا، درمیان میں مسئلہ کیا ہے؟ نظام تعلیم ہے، اور اس کی وجہ سے پھر معاشرے میں برائی عام ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ بیٹی جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرنا۔ بیٹی جب بالغ ہو جائے پھر اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرنا۔ اور ظاہری بات ہے بیٹی کا نکاح کسی کے بیٹے سے ہوگا، تو آپ نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی تھی۔ تو ہمارا نظام تعلیم اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کی وجہ سے اتنا عرصہ شادی لیٹ، اور پھر اوپر سے عمر کے تقاضے، پھر کو ایجوکیشن، پھر میڈیا، پھر سوشل میڈیا، پھر موبائل، کیسے بچ سکتے؟ اس برائی اور اس بے حیائی کو کیسے روکا جا سکتا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھنے والا ہو۔ اور آگے فرمائے والذین هم لاماناتہم، اور وہ لوگ جو کہ اپنی امانتوں کی وعہدہم، اور اپنے عہد کی راعون، رعایت کرتے ہیں۔ امانت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے وہ آدمی مومن نہیں، اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ امانت کیا ہے؟ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ امانت ہے۔ میں ایک ملازم ہوں، اپنی ملازمت کے مطابق کام پورا کرنا، ڈیوٹی پوری کرنا، یہ امانت ہے۔ میں باپ ہوں، اولاد کی صحیح تربیت کرنا، یہ امانت ہے۔ میں بیٹا ہوں، اپنے باپ کی جو ذمہ داری مجھ پہ عائد ہے، یہ امانت ہے۔ یہ ساری چیزیں امانت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو امانت کا خیال رکھتا ہے، اور امانت کا تعلق وہ میرے ایمان کے ساتھ ہے، وہ میرا اور رب کا معاملہ ہے۔
اگر یہ امانت کے پورا کرنے کی خوبی اور صفت ہمارے اندر آ جائے تو کیا ضرورت ہے سیکیورٹی کیمرے لگانے کی؟ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ تھم امپریشن کے ذریعے سے حاضری ہو آنے جانے کا وقت؟ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس پر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ جو زبان سے وعدہ کر لیا، چاہے اپنی اولاد کے ساتھ ہو، کاروباری لین دین کا ہو، اور کسی بھی معاملے میں ہو، جو وعدہ کر دیا وہ پھر اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوشش کو اور اپنی ہمت کے مطابق اس کے اندر محنت کرتا ہے. اور آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم، اور وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں کی یحافظون، حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں پر آ کر صفات مومنین کی، اہل ایمان کی پوری ہو گئی. آغاز کس صفت سے تھا؟ نماز میں خشوع، اور انتہا کس صفت پر ہے؟ نماز کی حفاظت، اس کی پابندی. درمیان میں باقی صفات ہیں. گویا یہ بتا دیا، میتھ کچھ نہ کچھ تو آتی ہی ہے. بریکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے تمام صفات کے ارد گرد بریکٹ لگا دیے، دائیں بھی بائیں بھی، باقی ساری صفات اس کے اندر اندر. اس کے اندر کی چیزیں وہ تب سیکیور ہوں گی، وہ تب انسان کے اندر آئیں گی جبکہ نماز. اور ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں. نماز کا مقام فرمایا کہ ایسے ہے جیسے پورے بدن کے اندر سر کے بغیر اگر دڑ نہیں رہ سکتا تو نماز کے بغیر کسی کا دین نہیں رہ سکتا. وہ ایکٹنگ ضرور ہوگی، وہ دکھلاوا ضرور ہوگا، وہ باقی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن دین نہیں. دین زندہ ہوگا نماز کے ذریعے سے. نمازی نماز پڑھے گا، اس کے اندر یہ باقی اندر کی صفات خود بخود آنا شروع ہو جائیں. تو نماز کی پابندی، نماز کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں. کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے قضا ہو گئی ہے تو اس قضا کو چھوڑے نہیں، پہلے قضا پڑھیں پھر ادا پڑھیں. یا ادا کا وقت آ گیا تو ادا پڑھیں، اس کے فوری بعد پھر قضا پڑھیں. چھوڑے نہیں. چھوڑنا شروع کر دیں گے تو پھر شیطان اس طرح چھوڑواتا جائے گا. اور جب ہم اس طرح قضا پڑھتے رہیں گے تو پھر وہ قضا، وہ انشاءاللہ العزیز وہ ہماری روٹین جو ہے وہ قدرے بہتر ہو جائے. اور پھر ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات تہجد فوت ہو گئی. صبح اٹھے تو بڑا افسوس ہوا کہ رات تہجد فوت ہو گئی، اور سارا دن بڑا توبہ، بڑی استغفار، بڑا اللہ کے سامنے روئے. اگلے دن جب رات کو سوئے تو شیطان نے آ کے خود تہجد کے لیے اٹھا دی. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم نے مجھے تہجد کے لیے کیوں اٹھایا؟ کل تو اٹھنے نہیں دیا. تو شیطان کہنے لگا کہ کل سارا دن تہجد نہ پڑھنے کی وجہ سے جتنا آپ نے توبہ استغفار کیا نا، آپ کا مقام اس کی وجہ سے اس سے زیادہ بڑھ گیا جتنا آپ نے تہجد سے کرنا تھا. تو میں نے کہا تہجد ہی پڑھ لیں، یہ نہ ہو سارا دن پھر توبہ استغفار کر کے میری محنت پہ پھاری پھیرتے. تو اگر نماز رہ جائے ایسی توبہ کریں، ایسا استغفار کریں، ایسی ندامت کریں کہ شیطان دھکا دے کے کہے چل دفع ہو نماز پڑھ. یہ چیز اگر اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے پابندی. لیکن اگر احساس ہی نہ ہو کہ میری نماز ہی چھوٹ گئی ہے، پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، احساس نہیں ہے، تو پھر شیطان کا تو وار چل گیا. شیطان کی محنت کام کر گئی. شیطان کی محنت کو ہم نے بار بار ضائع کرنا ہے، یہ ہے مقابلہ. شیطان کی محنت کو بار بار کیا کرنا ہے؟ ضائع کرنا ہے، تاکہ وہ ہم سے مایوس ہو جائے. اس کو پتا ہو کہ میں جتنی مرضی محنت کر لوں اس نے ضائع کر دینی. اور وہ کیسے ضائع ہوگی؟ ہر معاملے میں جہاں سستی ہو جائے، لاپرواہی ہو جائے، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگی اس کا نقصان گویا کہ ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار کاروبار سب کچھ چھین لیا گیا. اتنا بڑا نقصان ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا یہ ضرورت ہے. تو یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہوں گی ان کو اللہ کیا انعام دیں گے؟ فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ حقیقی وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ جو وارث ہوں گے فردوس کے. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جنت الفردوس وہ جنت ہے
جس کی چھت اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ بڑی بڑی چیزیں مانگیں، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِن سُلَالَةٍ مِّن طِین، ایک ایسی مٹی سے جو کہ بجنے والی، گارا جب کچھ دن پڑا رہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کہیں پھینکا جائے تو آواز آتی۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو بنا دیا ایک قطرہ، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ کے اندر۔ یہ ماں کے رحم میں اللہ نے انسان کو ڈال دیا۔ ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے بنایا اس نطفے کو علقہ، جمع ہوا خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے بنایا اس لوتھڑے کو ایک گوشت کی بوٹی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کو پہنا دی ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا خلقا آخر، ایک اور پیدائش میں۔ فتبارک اللہ، تو نہایت بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین، جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں جو قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیے، اور سائنس کہتی ہے انہی مراحل سے گزر کے انسان کا وجود۔ اور خلقاً آخر کیا ہے؟ انسان دنیا میں آیا تو نہیں لگتا تھا کہ یہ بولے گا، نہیں لگتا تھا کہ یہ ساری باتیں سمجھے گا، نہیں لگتا تھا کہ یہ بڑا ہو کے یہ صفات والا بنے گا، یہ ایسا ترقی کر جائے گا۔ یہ ہے انسان کو اللہ رب العزت ایسی قوت صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا ثم انکم، پھر یقیناً تم بعد ذلک، اس کے بعد لمیتون، البتہ مرو گے۔ ثم انکم، پھر یقیناً تم یوم القیامہ، قیامت کے دن تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جس نے پہلے تمہیں ایسے پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم پر 7 طرائق، 7 طبق والے آسمان۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ، اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غافلین، غافل۔ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے غافل نہیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کام کو، کاروبار کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کی طرف قدم اٹھا کے جائیں اور اس کو پتہ نہ ہو؟ یہ تو انسان ہے جو دائیں دیکھے اسے بائیں کا پتہ نہیں، ادھر کی سنے اس کو ادھر کا پتہ نہیں۔ یہ انسان ہے، وہ ہمارا رب ہے، احکم الحاکمین ہے، کہ ساری مخلوق یکدم سب کچھ، جو کچھ وہ چاہے بولے، جس زبان میں چاہے بولے، وہ سب کی سنتا ہے اور اس کو ہر ایک کی فریاد جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ تو جو مخلوق سے غافل نہیں ہے، جو کیڑے مکوڑوں حشرات سے غافل نہیں ہے، تو وہ اپنے دین پر چلنے والے سے غافل کیسے ہوگا؟ کہ جو شروع میں میں نے پس منظر اس صورت کا آپ کو بیان کیا کہ صحابہ مارے کھا رہے تھے اور مشرکین مکہ ان کے کاروبار ترقیاں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو بتا رہے تھے کہ اللہ غافل نہیں ہے، کہ کون اس کے لیے مارے کھا رہا ہے اور کون دین کو چھوڑ کے موج مستیاں کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے اتارا آسمان سے، مَاءً بِقَدَر، پانی ایک اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ، اور ہم لے جانے پر بھی اس کو لَقَادِرُونَ، البتہ قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کا ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی، یہ توازن کس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا رکھا ہوا۔ چاہیں تو زمین سے پانی کھینچ لیں، جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہ بیچارے بارش کا انتظار کرتے ہیں کب بارش آئے، اور اس کے ساتھ پھر وہ پانی کو محفوظ کر کے پھر پیتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، تو ہم نے اگائے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں، ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وشجرتن، اور ایک درخت بھی اس نے پیدا کیا، تخرج، جو کہ نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا پہاڑ سے،
तंबुतु बिद्दुहनी, वो उगाता है चिकनाई को, वसिबगिन, और सालन, लिल आकिलीन, खाने वालों के लिए। ये दरख्त कौन सा है? ये जैतून का दरख्त है कि जो खाने के लिए भी और सालन के तौर पर भी और उसके साथ घी भी उसका, फरमाया कि हमने इसे तुम्हारे लिए उगाया और पैदा किया है। व इन्न लकुम फिल अनआम, और यकीनन तुम्हारे लिए चौपायों में लइबरा, अलबत्ता एक इबरत है। नुस्कीकुम, हम तुम्हें पिलाते हैं, मिम्मा फी बुतूनिहा, उसमें से जो उसके पेट में है। वलकुम फीहा, और तुम्हारे लिए उसमें मनाफ़िउ कसीरा, बहुत से फ़ायदे हैं। व मिन्हा ताकुलून, और इनमें से बाज़ को तुम खाते भी हो। व अलैहा, और इन पर, व अलल फुल्की, और कश्तियों पर, तुहमलून, तुम सवार कराए जाते हो। अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है। सबज़ चारा जानवर खाए और फिर उसके पेट में से गोबर और खून के दरमियान से ऐसा सफ़ेद दूध अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निकालते हैं, पैदा करते हैं। फरमाया ये तुम्हारे लिए निशानी है। ये कौन है जो तुम्हारे लिए ये नेमतें बना रहा है, क्यों दे रहा है? और मनाफ़िउ कसीरा, बहुत से फ़ायदे, लेदर की जैकेटें हैं, शूज़ हैं, और बहुत से फ़वाइद खाने के काम आते हैं। व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, सवारियों पर इंसान इन जानवरों पर सवारी करता है, कश्तियों पर इंसान सवारी करता है। फरमाया ये हमने ये तुम्हारे लिए पैदा किया और हमने ये तुम्हारे लिए फ़ायदे रखे हैं। एक बच्चा जब वो स्कूल नहीं जा रहा होता तो हम क्या कहते हैं? उसको पैसे देते। किस लिए? स्कूल जाए। फिर थोड़ा बड़ा हो जाए फिर मोटरसाइकिल ले देते हैं। किस लिए? ताकि स्कूल जाए। यानी किसी मकसद के लिए उस पर खर्च कर रहे होते हैं, उसकी फ़ीसें भर रहे होते हैं, स्कूल की, फिर कॉलेज की, फिर यूनिवर्सिटी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मुझे और आपको बता रहे हैं कि मैंने तुम पर अपनी नेमतों के दरवाज़े खोले हैं, तो आखिर कोई उसका मकसद है। ऐसे नहीं है कि बस खाओ पियो और जो चाहे दिल में आए करो, नहीं, उसका कुछ मकसद है। किसी मकसद के लिए तुम्हें ये सारी नेमतें दी जा रही हैं। इसलिए ये बार बार कुरान करीम मुझे और आपको गिनती करवाता है कि ये तुम्हें दिया, ये तुम्हें दिया, ये तुम्हें दिया। क्यों? ताकि इंसान सोचे कि हाँ मैंने भी अब क्या करना, मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारी है, मेरी भी कुछ ड्यूटी। आगे अम्बिया का ज़िक्र किया जा रहा है। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इससे पहले तफसील से सूरत हूद में गुज़र चुका है। उसी वाक़े को मुख्तसर अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाया वलक़द अरसलना नूहा, और अलबत्ता तहकीक हमने भेजा था नूह को, इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ। फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह, तो उसने कहा मेरी कौम तुम इबादत करो अल्लाह की। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, नहीं है तुम्हारा कोई इलाह उसके सिवा। अफ़ला तत्तक़ून, तो क्या तुम डरते नहीं हो? फ़क़ाल अल मलउल्लज़ीन कफ़रू, तो कहने लगे वो सरदार जिन्होंने कुफ़र किया, मिन कौमिही, उसकी कौम में से, मा हाज़ा, नहीं है ये, इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, मगर एक इंसान ही तुम्हारे जैसा। युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ला, ये चाहता है कि बड़ाई हासिल कर ले, अलैकुम, तुम पर। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लअन्ज़ला मलाइका, तो वह ज़रूर उतारता फरिश्ते। मा समिअना बिहाज़ा, नहीं सुना हमने इस बारे में, फ़ी आबाइनल अव्वलीन, अपने पहले आबाओ अजदाद। इन हुआ इल्ला रजुल, ये नहीं है मगर एक आदमी, बिही जिन्ना, इसको जुनून है, फतरब्बसू बिही, तो तुम इसके बारे में इंतज़ार करो, हत्ता हीन, एक मुद्दत तक। अंबिया की मुखालफत करने वाले हमेशा वो लोग थे जो अपनी कौम के वडेरे थे। वो क्यों मुखालफत करते थे? वो इसलिए मुखालफत करते थे कि अगर नबियों की बात मानी जाएगी, इनकी इज्जत होगी, इनका मकाम लोग समझ जाएंगे, तो फिर हमारी सरदारी जाती रहेगी। तो हर नबी को क्या कहा गया? मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो हमारी तरह के ही हैं, हमारी तरह के इंसान हैं। अगर ये नबी होते, अल्लाह को भेजना होता तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता। जबकि कुरान करीम में इसकी वजाहत कई जगह की गई कि इंसानों की रहनुमाई के लिए वही आइडियल हो सकता है जो इंसानों में से हो।
اور دوسرا وہ کیا انبیاء پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا مقام مل جائے، سرداری مل جائے، ہمیں بھی لوگ آ کے پوچھیں، ہماری بھی عزت کریں۔ اور تیسری بات کہ ہمارے پہلے آباء و اجداد میں ہم نے کبھی ایسی بات سنی نہیں۔ دین کا تعلق آباء و اجداد سے نہیں ہے، دین کا تعلق ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے۔ پہلے آباء و اجداد نے اگر نہیں سنی تو اب جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر وہی سب کچھ ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی پاگل ہے۔ انبیاء کو لوگ پاگل اور جنونی اس لیے کہتے تھے کہ ان کو کوئی لالچ ہی نہیں ہوتی تھی، کوئی لالچ نہیں ہوتی تھی، ان کے سامنے بس ایک مقصد ہوتا تھا کہ لوگوں کی ہدایت، نہ سردی دیکھنی، نہ گرمی دیکھنی، نہ موسم دیکھنا، کچھ نہیں، بس کچھ نہیں چاہیے، لوگ ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں، آخرت میں بچ جائیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی تو پاگل ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو کہتے تھے کچھ انتظار کرو، بس وقت گزر جائے گا، جیسے پہلے کئی لوگ آئے یہ بھی گزر جائیں گے اور دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ انبیاء، ان کے تذکرے، ان کی تاریخ وہ زندہ رہی، اور جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں، یہ چلے جائیں، وہ لوگ خود ہی دنیا سے فنا ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ نہیں سمجھے تو پھر انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فاوحینا الیہ، تو ہم نے وحی کی نوح کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ تو بنا کشتی، باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فاذا جاء امرنا، بس جب ہمارا حکم آ جائے، وفارت تنور، اور تندور سے پانی جوش مارنے لگے، فاسلک فیہا، تو سوار کر لے اس میں، من کل زوجین، ہر قسم کی چیزوں سے، زوجین جوڑا، اثنین دو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق، سوائے اس کے کہ جس پر طے ہو چکی، القول عذاب کی بات، منہم ان میں سے، ولا تخاطبنی، اور تو مت مجھے مخاطب کرنا، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، یقیناً یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کیا فرمایا کہ ہماری وحی کے مطابق اور ہماری نظروں کے سامنے یہ کشتی بناؤ۔ آپ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آتے جاتے دیکھتے، پوچھتے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے کشتی بنا رہے ہیں، تو لوگ مذاق کرتے۔ مذاق کیوں کرتے؟ سارا خشکی ہے، یہاں پہ کہیں نہ نہر ہے، نہ کوئی دریا ہے، تو پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، تو وہ مذاق کرتے تھے۔ اور دوسرا اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور سے پانی پھٹ پڑے، تندور میں لکڑیاں جلتی ہیں، اس میں یہی کام، ایندھن چلتا ہے، روٹیاں پکائی جاتی ہیں، ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ناممکن سے ممکن کو پیدا کر دیتے، اور یہ نشانی بتا دی عذاب کی کہ جب تندور سے دیکھو پانی ابلنے لگے تو آپ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں، آپ پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کشتی پہ سوار ہو جائیں، اور جتنے اس وقت جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کا بھی ایک ایک جوڑا ساتھ آپ لے لیں۔ اور یہ کہا کہ جنہوں نے آپ کی اطاعت نہیں کی ان کی سفارش نہیں کرنی، ان میں آپ کا بیٹا بھی شامل تھا جس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، اور فرمایا باقی سارے کے سارے غرق ہوں گے۔ آگے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، پس جب تو سوار ہو، وَمَن مَعَكَ، اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ کی کشتی پر، فَقُلْ، تو کہنا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ یعنی کشتی میں جب سوار ہو جاؤ تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ایک مومن کے لیے نافرمان معاشرے کے اندر رہنا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ کسی ایسے معاشرے میں ایک مومن کے لیے زندہ رہنا جہاں اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنا مشکل ہے، ایک مومن کے لیے وہ معاشرہ بھی بڑی اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہمیں ظالموں میں شامل نہیں کیا، ہمیں ان سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی، اور کہنا اے میرے رب تو مجھے اتار، منزلا مبارکا،
بابرکت اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور یقیناً تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یعنی اس حالت میں جب اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بن گئی اور پتہ ہے اللہ نے ہمیں بچانا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی آپ کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اب موقع بموقع دعائیں کرتے رہیں۔ دعا بڑی طاقت ہے، دعا بڑی طاقت ہے۔ ہر موقع پر اللہ رب العزت سے دعا کریں، اس سے مانگیں، اس سے سوال کریں۔ اور آگے فرمائے ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور یقیناً البتہ ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب قوم غرق ہو گئی تو ہم فاتح ہو گئے، نہیں، اب بھی آزمائشیں ہیں کہ آگے تم کیا کرتے ہو، کیسے حکم پورا کرتے ہو۔ ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرنن آخرین، ایک اور جماعت کو۔ ایک قوم گئی، اگلی قوم آ گئی، ایک تباہ ہو گئی، اگلی آ گئی۔ فارسلنا فیہم رسولا، تو ہم نے ان میں بھی ایک رسول بھیجا، منہم، انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی بھی معبود، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ وقال الملا، اور کہنے لگے سردار، من قومہ، ان کی قوم میں سے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور انہوں نے جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم، اور ہم نے ان کو دولت دی تھی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ما ھذا الا بشر، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان ہی، مثلکم، تمہاری طرح، یأکلو، یہ کھاتا ہے، مما تاکلون، اس چیز میں سے جو تم کھاتے ہو، منہ، اس سے، ویشرب، اور پیتا ہے، مما تشربون، اس میں سے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی، بشرا مثلکم، اپنے جیسے ایک آدمی کی، انکم اذا لخاسرون، یقیناً تم اس وقت خسارے میں پڑ جاؤ۔ یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ جو آگے نبی آئے ان کی مخالفت کرنے والے بھی قوم کے وڈیرے سردار تھے۔ کون تھے؟ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، جن کے پاس دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی نعمتیں وہ فراوانی میں تھی، وہ کھڑے ہو گئے، وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کام نہ کرو۔ آج مسلم معاشرے میں، مسلم امہ میں ہر جگہ یہی صورت ہے۔ جب بھی دین کے نفاذ کی، اسلامی تعلیمات کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو یہی لوگ آگے آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پھر جتنے مفادات جہاں جہاں وابستہ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اس لیے یہ لوگ رکاوٹ بنتے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو تمہاری طرح کے ایک انسان ہے، جو تم کھاتے ہو وہ یہ کھاتے ہیں، جو تم پیتے ہو یہ پیتے ہیں، تو اگر ان کے پیچھے لگو گے تو خسارہ ہوگا۔ اور اپنے پیچھے پوری قوم کو لگایا ہوا ہے، وہ نہیں نظر آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر لوگ انبیاء کے پیچھے چل پڑے تو ہمارے پیچھے کون آئے گا۔ یہ اصل مسئلہ تھا ان لوگوں کو، یہ اصل خرابی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی جتنے لوگوں نے مخالفت کی تھی آپ کی، وہ سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے۔ وہ یہی کہتے تھے ہم بڑے سردار ہیں اور ہمارے ساتھ معاشرے کے اندر لوگ جڑتے ہیں، ہماری بات کو سنتے ہیں، ہمارے پیچھے اتنے لوگ ہیں۔ وہ بھی یہی بات کہتے تھے۔ تو یہ کہتے کہ اپنے جیسے انسان کی بات مانو گے تو خسارے میں جاؤ گے، اور خود سارے کے سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر اور ان کی ایمان کو، ان کی آخرت کو خراب۔ اور کیا انہوں نے کہا ایعدکم، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، کہ تم نکالے جاؤ گے، ہیہات ہیہات، دور ہے، بہت دور ہے، لما توعدون، وہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ انبیاء کی تعلیمات میں بہت کچھ ہوتا تھا، حلال کماؤ، اخلاق اچھے کرو، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اور حقوق ادا کرو، سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن یہ لوگ اعتراض کن باتوں کا کرتے تھے؟ جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان، کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے، مٹی ہو جائے اور پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا۔
تو پھر ہے کیا؟ اس کا آگے ذکر کیا، ان ہی الا حیاتنا، نہیں ہے یہ مگر ہماری زندگی الدنیا، اس دنیا کی، نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، بس یہ زندگی ہے، یہاں موج کرو، یہاں جو ہو سکتا ہے حاصل کر لو، یہاں جو کما سکتے ہو کما لو، جو خواہش پوری ہو سکتی ہے یہاں کر لو، بس آگے کچھ۔ ان هو الا رجل، یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی، افترا علی اللہ، جس نے جھوٹ گڑا ہے اللہ پر، کذباً، جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات نہیں مان سکتے۔ قال رب انصرنی، تو اس پیغمبر نے کہا ہے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دی۔ قال عما قلیل، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تھوڑی ہی دیر میں لیصبحن نادمین، یہ ضرور ہو جائیں گے پشیمان، شرمندہ۔ فاخذتهم الصیحہ، تو ان کو آ کر پکڑ لیا ایک آواز نے، بالحق کی، حق کے ساتھ، فجعلناہم، تو ہم نے ان کو بنا دیا غثاء، کوڑا کوڑا، فبعدن، تو بہت دوری ہے، للقوم الظالمین، ظالم قوموں کے لیے۔ جب نبی اپنی محنت کر لیتے ہیں اور ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے بعد لوگوں نے نہیں ماننا، تو پھر وہ اللہ سے بد دعا کرتے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر، یا یہ قوم عاد کی طرف اشارہ یا قوم سمود کی طرف، ان پر اپنا عذاب بھیجا، اور کیا فرمایا کہ ہم نے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ انسان اگر ایمان والا نہ ہو، اطاعت والا نہ ہو، تو اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و وقت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی درخت پہ چڑھے، ان کی پنڈلیاں تھی بڑی پتلی پتلی، تو صحابہ سارے دیکھ کے ہنسنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ یہ ہے ایمان کی قدر، یہ ہے مومن کی اللہ کے ہاں قدر۔ اور جو مومن نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں یہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، کہ جانور کو تو پھر اپنے مالک کا کچھ خیال ہوتا ہے، فرمایا یہ جانور سے بھی بدتر۔ ایک مومن اللہ کی نگاہ کے اندر اتنا وقات والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دی، کوئی حیثیت وقات نہیں رہی۔ آگے فرمایا ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرونا آخرین، اور جماعتوں کو، ما تسبق من امت اجلہا، نہیں آگے جا سکتی کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے، وما یستأخرون، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی، یعنی سلسلہ چلتا گیا، انبیاء آتے گئے، قومیں آتی گئیں، انبیاء سمجھاتے رہے، قوموں نے آگے سے مانا، کسی نے انکار کر دیا، لیکن ہر امت کے لیے جو ایک وقت اللہ کی طرف سے مقرر تھا، جب وہ پورا ہو گیا، اللہ نے اپنے نبی کو، ان کے ساتھیوں کو عزت دی، باقی سب کو عذاب میں مبتلا کر دی۔ آگے فرمایا ثم ارسلنا رسولنا، پھر ہم نے بھیجے اپنے پیغمبر، تترا، پے در پہ، کلما جاء امہ، جب بھی آیا کسی امت کے پاس، رسولہا، اس کا رسول، کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے پیچھے لگایا ان میں سے بعض کو بعض کے، وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو بنا دیا باتیں، افسانے، فبعدن، تو بہت دوری ہے، لقوم لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی آئے، قوموں نے کیا کیا؟ نہیں مانی، جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو کیا ہوا؟ عذاب آتا رہا، قومیں تباہ ہوتی رہیں، ماننے والے بچتے رہے، اور فرمایا جو تباہ ہوئے وہ ایسے تباہ ہوئے کہ بس وہ افسانہ بن گئے، ان کے قصے، نام، نسل، ہر چیز کو اللہ نے مٹا دی۔ فرمایا جو ایمان نہیں لاتا اس کے لیے بڑی لعنت ہے، بڑی تباہی ہے، اللہ کی رحمت سے بڑی دوری ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں میں نہ جائیں کہ جو اللہ کے رسول کی اور اس کی سنت کی اور اس کے احکامات کی پیروی نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو، واخاہ ہارون، اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلے دلائل دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، تو وہ انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین،
اور تھے وہ سرکش لوگ. فقالو وہ کہنے لگے انؤمن لبشرین مثلنا کیا ہم ایمان لائیں دو آدمیوں پر جو ہمارے ہی جیسے ہیں. وقومہما اور ان دونوں کی قوم لنا عابدون ہماری خدمت گار ہے. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. انبیاء کے مقابلے میں فرعون اس کے سردار اور ان کے وڈیرے کھڑے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے یہ دین یہ اس سے میچ نہیں کرتا. فاستکبروا ہمارا جو لائف سٹائل ہے دین اس سے میچ نہیں کرتا اور ہم اس کو چھوڑ کے دین میں نہیں آ سکتے. اور کہا کہ یہ بھی ہماری طرح کے ہیں. اور کیا کہا ان کی قوم یہ ہماری خدمت گار ہے. چونکہ ساری موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون نے وہ ملازم بنایا ہوا تھا, سارے لوگ ان کے غلام تھے, تو اس نے کہا اس کی قوم ہماری خادم ہیں, خدمت گار ہیں, اور یہ ہمیں آ کے کہتا ہے کہ میرے دین کو مانو اور میرے دین کی اتباع کرو. اور مشرکین بھی یہی کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد وہ سارے کے سارے یہ بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے, یہاں حاجیوں کو پانی پلانے والے, ان کی خدمتیں کرنے والے ہیں, اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اس دین میں اندر آ جائیں. کسریٰ نے بھی یہی کہا تھا. تو فرمایا فکذبوہما ان سب نے جھٹلا دیا ہما ان دونوں کو. فکانوا من المہلکین تو وہ ہو گئے ہلاک کیے ہوئوں میں سے. ایک پوری تاریخ کا حصہ ہے, لیکن فرمایا کہ ان پر تباہی اس لیے آئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دی. آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں. کتاب اللہ ہر نبی کو اس لیے دیتے تھے تاکہ اس کتاب کی روشنی میں لوگ رہنمائی حاصل کریں. ہدی للمتقین. ہر چیز جو بھی اب ہم لیتے ہیں, کوئی موبائل لے لیں, کوئی الیکٹرانکس کا سامان لے لیں, موٹر سائیکل لے لیں, گاڑی لے لیں, اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے اس کی کہ اس کو ایسے چلانا ہے, ایسے یوز کرنا ہے, ایسے صاف کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کر. تو کیا انسان کے لیے کوئی نہیں؟ قرآن یہ انسان کے ساتھ ہے کہ جو بھی انسان ہے اس کے لیے یہ کتاب ہے کہ اس نے اس طریقے سے رہنا ہے, اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. یہ انسان کے لیے رہنمائی کی کتاب. اور فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو آیتن ایک بڑی نشانی. وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی تھی اِلَى رَبْوَةٍ ایک اونچی جگہ کی طرف, ذات قرارٍ جو رہنے کے قابل تھی, وَمَعِين اور جہاں پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا. یہ اس ایک آیت میں حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر کر دیا. اور یہ سورۃ مریم میں تفصیل سے سارا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے نشانیاں معجزات دکھائے. اب انبیاء کا ذکر کس چیز پہ ختم ہو رہا ہے؟ یا ایہا الرسل اے تمام کے تمام رسولو, کلوا من الطیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ, وَاعْمَلُوا صالحا اور نیک اعمال کرو, انی بما تعملون علیم یقیناً میں اس کو جو کچھ تم عمل کر رہے ہو خوب اچھی طرح جانتا ہوں. پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو, حلال کھاؤ, نیک عمل کرو. آج ایک وائرس بہت زیادہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کرونا وائرس. کیا ہے, کس لیے ہے؟ چمگادڑ کا سوپ پینے کی وجہ سے, چوہے کھانے کی وجہ سے وہ وائرس پھیلا اور ایک شہر میں تھا اب دوسرے شہر کے اندر جا رہا ہے. 2 کروڑ لوگ ایک شہر کے اندر انہوں نے سیل کر دی, کوئی اندر نہ جائے, کوئی باہر نہ آئے. دین نے کتنا ہم پہ کرم کیا, کتنا ہم پہ انعام کیا کہ ہر پاکیزہ چیز میرے اور آپ کے لیے حلال کر دی, اور ہر ایسی چیز جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے یا انسان کے اخلاق کے لیے مضر ہے دین نے اس کو حرام کر دی. یہ دین کی خوبی ہے. حرمت علیکم المیتہ مردار اللہ نے تم پہ حرام کر دی. کس کا دل کرتا ہے؟ والدم خون کو اللہ نے حرام کر دی. لحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو اللہ نے تم پہ حرام کی.
اس لیے کہ جس طرح کی انسان جو چیزیں کھائے گا اس کے اندر پھر اثرات بھی اسی طرح کے آئیں گے۔ اب یہ اس وجہ سے، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور وہ وائرس تھا، سوائن فلو۔ سوائن فلو کیا تھا؟ خنزیر کے گوشت کھانے کی وجہ سے۔ اللہ نے میرے اور آپ پہ بڑا کرم کیا کہ ہمارے لیے حلال کے دروازے کھول دیے اور پاکیزہ چیزوں کو میرے اور آپ کے لیے منتخب کیا، اور ہر وہ چیز جس کی انسان کی باڈی کو ضرورت ہے اللہ نے اس کے مطابق وہ حلال اس کو فراہم کر دیا۔ حلال کی طرف آئیں، حرام سے بچیں۔ اور جیسے ایک چیز ہے حلال، لیکن اس کے لیے ہمارا پیسہ بھی حلال ہونا چاہیے، آمدن بھی حلال ہونی چاہیے، کاروبار بھی حلال ذرائع کا ہونا چاہیے۔ اپنے کاروبار اور اس کے مسائل کو پوچھا کریں کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا کام ہے جو دین کے خلاف ہے۔ حلال کمانا یہ عین عبادت ہے، اور حلال کے ساتھ پہ ہر چیز کا اثر ہے۔ حلال کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی قبول ہے، جو حرام کھائے وہ نماز پڑھے اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ حرام کے ساتھ کوئی آدمی حج کرے، عمرہ کرے، اللہ کے ہاں اس کی حاضری نہیں ہوتی، حاضری نہیں لکھی جاتی۔ اور یہاں دو چیزوں کو جوڑ دیا، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی جب انسان حلال کھائے گا تو اندر سے نیک عمل خود بخود نکلنے شروع ہو جائیں، نیک عمل کرنے آسان ہو جائیں، اور اپنی اولاد کو بھی حلال رزق کھلائیں۔ اولاد کو اللہ فرما بردار کریں گے، مطیع کریں گے، ان کے مستقبل کو روشن کریں گے۔ ان کے مستقبل کی ضمانت وہ رزق حلال ہے۔ اولاد کے مستقبل اور برائٹ فیوچر کی ضمانت کیا ہے؟ رزق حلال۔ رزق حلال کھلا دیں، انشاءاللہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کے پاس 18-19 درہم دینار تھے، اور بچے تھے، بچیاں تھیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی کیا کیا، اتنی سختیاں کی اور یہ کیا وہ کیا، کیا چھوڑ کے جا رہے؟ تو اپنی اولاد کو بلایا اور کہا کہ تمہارے حق میں میں نے اپنی وسعت کے مطابق کوتاہی کوئی نہیں کی، کسی کا حق چھین کے تمہیں نہیں دیا، تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس طرف جو دوسرے شہزادے تھے ان کے پاس اتنی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں کہ اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ وقت بدل گیا اور وہ شہزادے سارے کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ شہر کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگا کرتے تھے۔ ان کے پاس وہ مال تھا جو حرام سے آیا تھا، اس سے چھینا، وہاں سے قبضہ کیا، وہاں قبضہ کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اونچی مسندوں پر عزتوں کے ساتھ بیٹھتے، اللہ نے دین بھی دے دیا، دنیا بھی دے دی، اور دونوں جہانوں میں کامیاب بھی کر دیا۔ تو ہم جو اتنا کچھ کرتے ہیں اس کے اندر اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں کہ حلال سے کریں اور حلال کھائیں۔ حلال کھائیں گے تو اللہ رب العزت معاشرے کو عمومی طور پر ان بیماریوں سے بچائیں گے جو علاج قسم کی بیماری ہیں۔ تو یہ وائرس کس وجہ سے ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے۔ اللہ نے ہر کام کے اندر بڑی حکمتیں رکھی۔ آج دنیا اس تحقیق پر پہنچی ہے کہ مردار نہیں کھانا چاہیے۔ اب سارے غیر مسلم بھی وہ مردار نہیں کھاتے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو ذبح کر کے کھاؤ۔ انہوں نے اپنی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے، ان کے قرآن نے یہ احکامات دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ آخر اس میں کوئی وجہ ہے، اور پھر وہ اس وجہ تک پہنچے ہیں، تو اس لیے وہ ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم پر تو اللہ نے پہلے بڑا فضل کیا، لیکن ہمیں اصل اس چیز کی طرف دیکھنا ہے کہ ہماری کمائی وہ حلال کی ہو، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو ہماری کمائی کو مشکوک بنا دے، ہمارے رزق کو مشکوک بنا دے۔ تو جب انسان حلال کھائے گا تو پھر عمل خود بخود نیک ہوں گے، پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے، نیکی کی طرف چلنا آسان ہو جائے۔ اور آخری جملہ کیا فرمایا؟ کہ میں تمہارے ہر عمل سے خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ کون انسان کہاں کیا کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے، کس جذبے سے، کس نیت سے، کس مقصد سے، سب اللہ کے علم میں ہے۔